اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آپ سب کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند عالم آپ سب کو نگاہ پناہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھے۔ یہ آپ کی طرف سے ہمیں آیا ہوا ایک سوال اور ایک میسج اور ایک ریکویسٹ، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہی پروگرام تشکیل دی ہے کہ آپ کی خدمت میں حج پہ گفتگو کی جائے۔ یقیناً آپ سب کو بخوبی اندازہ ہے، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ ماشاءاللہ نام بھی ذو الحج ہے تو ہے ہی حج کی مناسبت سے، تو اسی ضمن میں جو حج کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی سی انفارمیشن دینے لگے ہیں، معلومات آپ کی خدمت میں ہم شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ حج 12 مرتبہ آیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ایک خداوند عالم نے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک پوری سورہ حج ہمارے لیے اپنے پاک حبیب کی زبان اقدس سے بھیج دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے جو اسلام کے بنیادی ارکان پہ بہت زور پسند فرمایا، حکم فرمایا کہ بنیادی ارکان، ان میں سے حج بے حد اور بے انتہا اہم بنیادی رکن ہے۔ مگر اس میں تھوڑی سی ایک چیز ہے جو گنجائش ہے، جیسے نماز ہے وہ اس پہ کوئی گنجائش نہیں، وہ پڑھنی چاہیے، جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں پڑھے تو اس کے لیے کسی کو معافی نہیں۔ مگر حج میں ایک چھوٹی سی معافی ہے کہ ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یعنی جو یہ رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو حج پہ جانے کی، اتنے اس کے پاس زاد راہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ حج پہ چلا جائے، اس پہ فرض ہے، واجب ہے۔ تو اسی ضمن میں معصومین کے جو فرامین ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لفظ حج پہ بڑی خوبصورت گفتگو عرفاء نے فرمائی ہے۔ یہ لفظ حج یا حج، اس کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ اس کا اصطلاحی اور لغوی مطلب یہ ہے کہ دلیل اور برہان لانا، نمبر 1، اور نمبر 2 کسی اہم کام کی انجام دہی کا قصد کرنا، ارادہ کرنا اہم کام کا، یہ ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، سر تاج الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے ماشاءاللہ منسوب سرکار کی زندگی کا اکثر حصہ، زیادہ حصہ، بہت زیادہ حصہ وہیں پہ گزرا۔ تو یقیناً مکے کی خواہش، مدینے کی خواہش ہر مسلمان پوری روح زمین پر رکھتے، اور خداوند عالم نے یہ کیسا موقع دیا، اس میں پوری زمین پر رہنے والے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یعنی کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد، یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ماشاءاللہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ایک بہترین ایک موقع ہوتا ہے سب کو ملنے کا، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عبادات کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے کچھ چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا، اور پھر ایک دوسرے کو ہمت بڑھانے کا ایک بہترین خداوند عالم نے مسلمانان عالم کے لیے موقع رکھا ہے۔ تو اس میں جو پھر مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے، وہ اس پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو یہاں حج کی اقسام بیان کی گئی۔ پہلی قسم حج تمتع۔ یہ کون سا حج ہے؟ جو مکہ سے باہر لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ حج کی قسم ہے، جن کے لیے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے منا میں۔ تو یہ وہ حج تمتع ان کے لیے۔ باقی حج قران بھی ہے، حج افراد بھی ہے، وہ ماشاءاللہ کی باقی قسمیں ہیں جو یقیناً وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ وہیں پہ قربانی کریں، منا میں قربانی کریں۔ حج کے حوالے سے سب سے پہلا ہے احرام باندھنا، اور پھر اس کے بعد ہے عرفات اور مشعر میں توقف کرنا، اور پھر ہے سرزمین میں منا میں جانا، پھر رمی جمرات ہے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر ہے سعی بین الصفا، پھر طواف کرنا، پھر نماز طواف و نساء، زیارت نماز طواف، قربانی وغیرہ، یہ سارے اس کے جو مناسک ہیں حج کے، یہ سارے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو میں سامعین آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا 9,500 احادیث تقریباً وسائل شیعہ اور مستدرک الوسائل اور باقی کتابوں میں حج کی مناسبت سے
ہماری کتب میں یہ موجود ہے۔ اب اس کی اہمیت کا آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا اہم ہے، جس کے بارے میں 9,500 احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں مسلمانان عالم کو ہمت دلائی گئی ہے، ثواب بتائے گئے ہیں، وہاں بھیجنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی گئی تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو، یہ خانہ خدا کی ضرور زیارت کرنے جائیں۔ تو اسی ضمن میں سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں سفر حج کے آداب ضرور بتاؤں جو یقیناً ہماری کتب میں درج ہیں، اور میں سب سے پہلا سفر حج کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی توبہ کے لیے انسان جانا چاہیے، آنے والی زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، پھر پرہیزگاری، حلم بردباری، پھر اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے، اپنے اقربا سے، اپنے علاقے سے لوگوں سے اچھے سلوک کے لیے، پھر ایک کھلے دل کا مظاہرہ یقیناً حج کے موقع پہ ہوتا ہے، یعنی عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، وہاں ہر قسم کے مسلمان آنے والے موجود ہیں، کھلے دل کا مظاہرہ، یعنی کہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اتنا کھلے دل کا مظاہرہ ماشاءاللہ سارے حاجی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی راستے میں کسی کو جلدی ہو تو راستہ دے دیتے ہیں، جی آپ آگے چلیے، تو کسی کو کوئی مسئلہ ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا وہاں ان کے جو موجود ہوتے ہیں اس ملک کے، سعودی عرب کے، وہ بھی ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو عوام ہے وہ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کھلے دل کا مظاہرہ جس طرح حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر زندگی کے موقع پر کیا جائے تو کمال ہو جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں اور جو حج کے آداب میں ایک اور بڑی بات، بہت اہم بات ہے، سفر آداب حج میں ہے بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا۔ یقیناً خدا کی حمد و ثنا میں انسان مصروف ہوتا ہے، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے میں انسان مصروف ہوتا ہے، تو ایک بہترین موقع ہے ان بیہودہ باتوں سے بچنے کا، مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ہم حج کے موقع پر جائیں اور ہم بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور باقی زندگی میں ہم اپنے جو جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں دوبارہ انوالو ہو جائیں، ان میں دوبارہ داخل ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس طرح ایک ٹریننگ ہے، یعنی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا، بیہودہ باتوں سے بچنا، یہ ہم سب کی ٹریننگ ہے حج کے موقع پر، جو اللہ کی ذات اپنے پاک حبیب کے ذریعے ہم سب سے کرواتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوران حج سودے بازی سے پرہیز کرنا، خرید و فروخت سے پرہیز کرنا دوران حج، یعنی چاہ یہ رہے ہیں، حکم یہ ہے، ہم سب کی وہاں توجہ، پوری کنسنٹریشن خداوند متعال جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں ہو، ہم سب وہاں پہ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اس کے لیے یہ بھی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، یہ شرائط میں سے لازمی شرطیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عورت پہ بڑا ایک اہم یہاں نقطہ اور بھی عرض کرتا ہوں، جو عورت پہ حج واجب ہونے میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہو تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اس کا محرم ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں کہ اس کا محرم لازمی اس کے ساتھ ہو، عورت اکیلی بھی جا سکتی ہے، مگر جو شرط بتائی گئی وہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو احکامات صادر فرمائے، یقیناً ماشاءاللہ مسلمانان عالم جانتے ہیں کہ ایک عورت اتنا مقام ہوتا ہے اس کے خاوند کا، ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتی۔ اگر ایک عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتی تو وہ حج پہ کیسے جا سکتی ہے؟ تو شوہر کی اجازت یہاں بڑی ضروری ہے۔ پھر جو مناسک حج ہیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، ان میں یہ ہے کہ احرام باندھنا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، عرفات میں وقوف، مشعر الحرام، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے، پھر یہ حلق یا تقصیر، پھر یہ طواف زیارت ہے، پھر نماز طواف زیارت ہے، یہ بڑا تفصیل سے ہماری کتب میں موجود ہے، میں ایک پہ گفتگو کروں گا تو مجھے کئی پروگرام چاہیے، میں اجمالی سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جذبہ اور محبت اور بڑھے۔ پھر یہ ہے کہ صحیح بین صفا و مروہ ہے، پھر طواف نساء ہے۔ اب حج کے حوالے سے جو اہم بات، سب سے اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حج کی اہمیت کے حوالے سے یقیناً سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولاد مصطفیٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ان ذوات مقدسہ نے جو ہم پہ احسان فرمایا، یقیناً ہمارے جذبے بھی بڑھے، ہماری ہمت بھی بڑھی، اور ہمیں جانے کے لیے ایک بہترین انہوں نے ایک راستہ بھی فراہم کیا۔ اسی ضمن میں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے حج کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو مولا نے اس حوالے سے فرمایا کہ حج کے فوائد میں سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، یعنی فائدے اتنے ہوں گے تو سرکار فرما رہے ہیں، تو یہ بخشش کرانے کا ایک بہترین موقع ہے، تو یہ سرکار کا فرمان ہے، یقیناً کلام الامام امام الکلام۔ تو اسی ضمن میں جب سیدہ کائنات، معظم الکونین، ملکہ عالمین
ام ابیہا دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی صلوات اللہ السلام علیہ، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا حج کو دین اسلام کی پاسداری کا عامل ہم قرار دیتے ہیں، ایک بہترین عمل ہے دین اسلام کی پاسداری کا. یقیناً انہوں نے ہی فرمانا ہے اور کس نے بتانا ہے. تو پھر جب امام صادق علیہ السلام، جن کو میں اکثر ممبروں پہ امام الصادقین علیہ السلام کہہ کر مخاطب ہوتا ہوں، سچوں کا امام، یہ شہنشاہ بڑا کرم فرماتے ہیں، یہ شہنشاہ یہ احسان فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مناسک حج کے حوالے سے حاجی سب سے پہلی بات یہ خدا کا مہمان ہے. تو آپ اس بات پہ پہلی پہ غور کیجئے، جب بندہ بندے کا مہمان ہو تو بندے کا کیا دل کرتا ہے میں یہ بھی کھلاؤں، میں یہ بھی دے دوں، میں یہ بھی پیش کر دوں، میں یہ بھی دے دوں. کوئی کسی کا مہمان ہو جائے تو جب انسان خدا کا مہمان ہو تو ہم اس چیز سے اندازہ کریں کہ خداوند عالم ہمیں کیا کیا کرم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم پہ کیا کیا شفقت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا عنایت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا اگر وہ کچھ طلب کرے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی دعا مانگے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر حاجی، اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اگر حاجی کسی کی شفاعت کرے تو خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے. اور سرکار نے جو اس بات پہ نچوڑ عطا فرمایا، صدقے جاؤں اپنے بادشاہ کے، بلکہ ہم سب قربان معصومین پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے 3 دفعہ کہا، جملہ بڑا کمال ہے. سرکار فرماتے ہیں اور اگر کوئی نہ مانگے تو پھر خداوند عالم وہ عطا کرتا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے. تو یہ کتنی خوبصورت ترین بات ہے. یقیناً سرکار نے پہلے ساری شکیں فرمائیں، جو کچھ مانگے عطا ہوتا ہے، جو کوئی دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کچھ مانگے اس کو دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کوئی کسی کی بخشش مانگے تو خداوند عالم اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے. مگر ہاں جو کچھ نہ مانگے تو اس کا مطلب یقیناً سرکار کی نگاہ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے. امام کی نگاہ عام نگاہ نہیں، امام کی نگاہ کمال نگاہ ہے. امام کہاں تک دیکھ رہے ہیں بادشاہ؟ تو یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں مانگتے. ارے بھائی وہ کون سے لوگ ہوتے جو کچھ نہیں مانگتے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر پڑھتے ہیں، جو یہ شکر پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسے کو اس جیسے نے اپنے گھر میں بلا کر اپنے پاک حبیب کے در و دیوار، اپنے پاک حبیب کی وہ گلیاں، اپنے پاک حبیب کے وہ شہر، اپنے پاک حبیب کے وہ خوبصورت راستے ہم سب کو دیکھنے کا موقع دیا. میں نے تو کئی حاجی ایسے بھی دیکھے ہیں، یقین جانیے، جو جوتیاں اس ایئرپورٹ پہ اتار دیتے ہیں، مکہ جوتیاں نہیں لے جاتے. میں نے کسی حاجی سے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ ماشاءاللہ، آپ نے آپ کی تصویر میں نے دیکھی، بڑی خوبصورت تصویر تھی ماشاءاللہ، آپ احرام میں تھے اور پھر آپ کو میں نے چلتے پھرتے دیکھا، آپ کی اور بھی تصویریں تھیں، میں نے آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا. تو کہنے لگے سید میں کیسے جوتا پہنوں؟ میں وہاں جوتا پہنوں جہاں محمد کے پاؤں لگے ہیں، جہاں محمد کے پیاروں کے پاؤں لگے ہیں، جہاں محمد کے پیارے صحابہ کے پاؤں لگے ہیں، میں وہاں جوتا رکھوں؟ کہنے لگے ایسا ممکن ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں مانتا. تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں ہر جگہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو سرکار نے انہی کے لیے فرمایا کہ جو وہاں جا کے کچھ بھی نہیں مانگتے. ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا تو کچھ نہیں مانگتے. تو یقیناً جو کچھ نہیں مانگتے خداوند عالم ان کا کچھ رکھتا نہیں ہے، ضرور عطا فرماتا ہے. پھر امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ حاجی خدا کا مہمان ہے، اور مہمان خانے میں جب داخل ہوتا ہے گناہوں سے توبہ، استغفار، جسم کو نفسانی خواہشات سے دور رکھنا، سنگ دلی، نا امیدی، ان چیزوں سے اس کو رہائی مل جاتی. کتنی بڑی بات ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے اگر ہم صرف حاجی بننے کے لیے نہ جائیں، واپس آئیں ہمیں ساری دنیا حاجی 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 کہے. یہ بھی ایک ماشاءاللہ مومنین کی میں نے دیکھا ہے بڑی خواہش ہوتی ہے، اچھی خواہش ہے کہ مجھے دنیا حاجی کہے، مجھے دنیا زوار کہے، اچھی بات ہے. مگر زوار کا کیا کمال ہے کہ امام مظلوم کی بارگاہ میں خود گیا؟ نہیں، امام مظلوم نے اسے بلایا، مولا نے اسے اپنی بارگاہ بلایا، مولا نے کربلا کی زیارت کروائی، اس کو اس قابل بنایا. تو جب بادشاہ نے خود اس کو قابل بنایا تو سوائے شکرانے کے اور کیا بچتا ہے؟ بندہ کہے میں زوار، یعنی یہ محسوس کرائے کہ ماشاءاللہ میں تو زواری کر کے آیا ہوں. زوار بھائی کئی عاشق ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی زواریاں کر کے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. بھائی نہیں، یہاں جب حاجی کا معاملات ہے ناراض نہ ہو جائیے گا، ذرا تھوڑا سا اس کو کھلے دل سے سوچیے گا. بات تھوڑی سی ایک مشکل تھی لیکن بڑی اہم تھی، میرے دل نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. جس طرح حاجی ہیں ماشاءاللہ حج کر کے فخر سے کہلواتے ہیں ہم حاجی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم حاجی ہیں، بلکہ کئی ماشاءاللہ اتنے فخر سے کہلواتے ہیں ہم حاجی نہیں مالحاج ہیں.
بھئی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ خدا نے آپ کو توفیق دیا، آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے اپنے گھر بلایا، اس نے تمہیں اپنا مہمان بنایا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بندے کے ڈاؤن ہونے کا ایک بہترین انداز ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، نیچے ہونے کا۔ یار میرا کیا کمال ہے، مجھے کربلا والے سردار نے بلایا، میرا کیا کمال ہے، مجھے نجف والے بادشاہ نے بلایا، میرا کیا کمال ہے، مجھے خداوند عالم نے اپنے گھر میں بلایا۔ تو پھر یہاں کیفیتیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو کتنے بڑے بڑے شفقتیں، انعامات ریت امام پہ برسانے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی ضمن میں پھر فرمایا گیا کہ لوگوں کی 8ویں امام کی زبان اقدس سے لوگوں کی حاجتوں کا پورا ہونے کا بہترین موقع ہے۔ پھر فرمایا گیا لوگوں کو 8ویں امام فرماتے ہیں دینی معارف سے آشنائی کا بڑا خوبصورت موقع ہے۔ تو یہ تو تھا امام کا ہم سب پہ بڑا احسان۔ پھر اسی حج کے مناسک میں ماشاءاللہ صفا و مروہ میں جب دوڑا جاتا ہے تو اس صفا و مروہ میں دوڑنے کا ایک مقصد ہے، خالی اللہ نے مخلوق کو دوڑانا نہیں ہے، دوڑانا مقصود نہیں ہے، سمجھو کیوں دوڑ رہے ہو۔ میں ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سوچنا آپ کا کام ہے، سر منڈوانے کے پیچھے کیا مقصد ہے، پھر یہ کنکر مارنے کا کیا مطلب ہے، کیا واقعیتاً حقیقتاً ہم شیطان کو جب کنکر مار کے واپس آتے ہیں کیا شیطان ہم پر دوبارہ حملہ آور تو نہیں ہوتا؟ تو یہ ذرا ہم نے سب نے سوچنا ہے، جو شیطان کو ہم کنکر مارتے ہیں کیا وہ شیطان واپس پاکستان میں آ کے، ہم تو اس کو مار کے آتے ہیں، پتھر مار مار کے آتے ہیں، تو وہ کیا پاکستان میں آ کے یا ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں جہاں سے ہم جاتے ہیں کیا وہاں آ کے ہم پہ حملہ آور تو نہیں ہوتا؟ یہ ذرا محسوس کیجئے گا۔ پھر طواف کعبہ، یہ بڑا ایک اہم ترین عمل ہے۔ طواف کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس طواف کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یقیناً کوئی راز تو ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے۔ پھر زمزم کا پینا، کتنا ایک بہترین زمزم، سبحان اللہ، خدا نے یہ کیسا خوبصورت تحفہ رکھا ہے۔ تو یہ زمزم ہم سب کو کیوں پلایا جاتا ہے؟ اور ماشاءاللہ ہم سب بھر کے وہاں سے لاتے ہیں، ساتھ کھجوریں بھی لے کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، زمزم بھی لے کے آئیں، کھجوریں بھی لے کے آئیں، مخلوق کو پینے کے لیے دیں، اچھی بات ہے، مخلوق کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوں۔ چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آئیے، حج پہ ضرور جانا ہے ہم نے انشاءاللہ، لیکن جو میں نے مطلب بتایا تھا حج کا، اگر وہ آپ کو نہ بھولا ہو تو اس پہ ضرور غور کرنا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی مطلب بتایا تھا، کسی اہم کام کی سر انجام دینے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ خدا نے کتنے اہم کام کے لیے ہمیں بلانا ہوتا ہے، تو یہ یقیناً ہم سب کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہمیں 40 دن وہاں رہ کر واپس صرف حاجی بن کے نہیں آنا، انشاءاللہ بدل کے آنا ہے، اپنے آپ کو اتنا تبدیل کر کے لانا ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ سرکار مصطفیٰ کی گلیوں میں سفر کرنے والوں، آپ سے تو کیا خوشبو آ رہی ہے، آپ کی گفتگو کیا کمال ہے، آپ کا کردار بدل گیا، آپ کی گفتار بدل گئی، آپ کا اظہار بدل گیا، تو کمال تب ہے کہ جب وہاں جا کے واپس آئیں تو وہ نہ رہیں جب تھے، اور وہ رہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ خداوند عالم سب کو حج پہ جانے کا موقع عطا فرمائے، اور سب جائیں مگر مقصد حج کو سمجھ کر۔ اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں گزارش کرنی، وہ یہ ہے، ہمارے کتب میں لکھا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اگر کہیں نہ بھی انسان سے ملاقات ہو پائے تو حج کے موقع پر فرزند رسول ضرور آتے ہیں۔ یہ چیز ہم سب کو ذہن نشین ضرور کرنی ہے کہ سرکار حج کے موقع پہ ضرور آتے ہیں۔ تو جب حج کے موقع پہ امام آتے ہیں، فرزند رسول کی موجودگی حج کے قبول ہونے کا سبب ہوتی ہے، تو پھر کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کہیں میری موقع ایسا ہو جائے میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے لوں، کہیں موقع ایسا مل جائے خداوند کہ میں ان کے قدموں کا ہاتھ لگا کے سلام کر لوں، کہیں موقع ایسا مل جائے میں ان کے رخ انور کی زیارت کر لوں۔ تو یہ چیز ہم سب کو ذہن نشین رکھنی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے۔ باقی مقاصد تو میں نے آپ پہ چھوڑے، ذرا اس پہ غور و فکر ضرور کیجئے گا، لیکن ایک قربانی کے مقصد پہ میں ضرور عرض کروں گا۔ یہ قربانی کیوں ہے؟ کیا سنت ابراہیمی؟ بس نہیں، سنت ابراہیمی ہے اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا۔ بس اسی پہ آپ نے غور و فکر ضرور فرمانا ہے کہ قربانی ہمیشہ بے عیب ہوتی ہے، قربانی ہمیشہ پیاری چیز کی دی جاتی ہے۔ تو قربانی ضرور کیجیے گا۔ جانور تو صدیوں سے قربان ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ خدا ہم سے کس قسم کی قربانی طلب کر رہا ہے۔ تو یقیناً جو وہ قربانی طلب کر رہا ہے وہ یہی ہے، خواہشات نفس کی قربانی۔
ہمیں اپنی نفس کی قربانی دینا ہمارے لیے بڑا لازم ہے۔ تو بس اتنا سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا بند عالم تمام مسلمانان عالم کو حج پہ جانے کا موقع عطا فرمائے۔ بفضل خدا اور بتصدق چہردہ معصومین اور برکت صاحب زمان سے منتظر امام زمان علیہ السلام بن کر انتظار امام میں مصروف رہیں اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی بھرپور دیتے رہیں۔ اس کے لیے صرف ذی الحج کا نہیں، پورا سال ہے، ہر لمحہ ہے، ہر دن ہے، ہر موڑ ہے، ہر قدم ہے، قربانی ہم سب کو دینی ہے، تاکہ یہ قربانی ہمیں اپنے آپ کو اعلیٰ پہ قربان کرنے کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات قربان کر کے اپنے اعلیٰ پہ قربان کرنے کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔